آج کل عدالتی فیصلے کی سوشل میڈیا پر کافی گونج ہے۔ فیصل مسجد کے احاطے میں بغیر لائسنس کے ریڑھی لگانے کے جرم میں، جس کو ٹھیا کہتے ہیں، غریب فرمان اللہ کو 3 ماہ قید اور 5 لاکھ کا جرمانہ سنایا گیا، اور یہ اس کی پکچر بہت وائرل ہوئی تھی۔ اپنی فیملی کے ساتھ فرمان اللہ کھڑا تھا، کلفی بیچ رہے تھے یہ فیصل مسجد کے احاطے میں، جس پر ان کو پکڑا گیا اور اچھا خاصا فائن تو ہوا ہی ہوا، ساتھ میں قید بھی ہوئی۔ مگر گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے فرمان اللہ کی رہائی کا پروانہ جاری کرتے ہوئے ان کو ضمانت دے دی ہے۔ جناب، اسی پر بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندہ خصوصی علی جان نے۔ جی علی جان بتائیے گا۔ جی بالکل، غریب فرمان اللہ کا جرم تھا کلفی بیچنا فیصل مسجد کے باہر، اور یہ آج سے نہیں کئی عرصے سے بیچ رہے ہیں، اور کافی لوگ ان سے شناسائی ہے۔ جو بھی لوگ وہاں پر جاتے ہیں نماز پڑھنے یا عید پہ جاتے ہیں تو وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو فرمان اللہ کو 11 جولائی کو سزا سنائی گئی تھی، لیکن گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طاہر محمود جہانگیری نے اسپیشل مجسٹریٹ جو ہیں CDA کے، ان کے فیصلے کو معطل کیا تھا اور ان کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن ان کی جو رہائی ہے تاحال ممکن نہیں ہو سکی، کیونکہ گزشتہ روز عدالتی وقت ختم ہو چکا تھا۔ مچلکے جو ہیں اس کے اوپر جو کارروائی تھی وہ مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ تو آج یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جو فرمان اللہ جو ابھی بھی اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، آج ان کے مچلکے جو ہیں ان کے اوپر دستخط ہوں گے، عدالتی کارروائی مکمل ہوگی۔ جو جرمانہ ہوا تھا وہ بھی تقریباً لاکھوں میں تھا، 5 لاکھ روپیہ، تو کیا وہ بھی واپسی کروایا گیا ہے یا پھر نہیں، وہ ان کو دینا پڑے گا؟ جی بالکل، اس حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہدایت جاری کی تھی اس میں یہ تھا کہ سزا مکمل طور پر ختم کی ہے، اور سزا میں جرمانہ بھی شامل تھا اور جتنے میعاد کی قید تھی وہ بھی ختم کی گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہی گا۔ عمر گیلانی صاحب بھی جو ہے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، فرمان اللہ کے وکیل ہیں، ان سے بھی یہی سوال جو ہے وہ پوچھ لیتے ہیں۔ عمر صاحب ویلکم ٹو دی شو۔ یہ بتائیے گا کہ یہ ابھی تک رہائی ممکن نہیں ہو پائی ہے، اور کب تک جو ہے وہ رہائی ہو جائے گی؟ دوسرا جو سوال ابھی پوچھا گیا تھا، کیا جرمانہ بھی واپس ہو جائے گا؟ جی ہمیں بہت امید ہے کہ جب فرمان اللہ کی اپیل سماعت کے لیے لگے گی اور انشاءاللہ عدالت اس کو بری قرار دے گی، اس وقت اس کی سزا بھی معاف ہو جائے گی اور جرمانہ بھی۔ لیکن فی الحال تو ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے اس لیے رجوع کیا تھا کہ اس کو فوری طور پہ اپیل کی سماعت کے دوران رہا کر دیا جائے ضمانت پر، بیرسٹر صاحب، تاکہ میں ہر روز جو چیز آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، تکالیف سہنا پڑ رہی ہے، سب سے پہلے وہ ان سے یہ بچ سکے۔ صحیح۔ اچھا، مجھے بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کون سا قانون ہے، اس قانون کے حوالے سے بتائیے گا جس کے تحت یہ گرفتاری عمل میں آئی، یعنی کہ ٹھیا لگایا گیا۔ وہ تو اکثر دیکھتے ہیں کہیں پر بھی کوئی بھی لگا دیتا ہے اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو ہٹایا جائے تو وہ ہٹ جاتا ہے، لیکن یہ پہلا واقعہ ہے کہ گرفتاری بھی ہوگی اور اتنا بھاری جرمانہ بھی ہو گیا۔ یہ قانون کے حوالے سے بتائیے گا کون سا ہے؟ جی بالکل، ضمانت پہ رہائی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی لیے دی ہے کیونکہ یہ ساری کارروائی جو ہے یہ قانون کے خلاف کی گئی، اور ہم جہاں تک ہمارے آئین اور ہمارے قانون کی بات ہے تو CDA کی کچھ ریگولیشنز ہیں، لیکن ان ریگولیشنز سے بہت بلند اور بہت بڑا قانون پاکستان کا آئین ہے، اور اس آئین کی اساس ہی بنیادی حقوق پر ہے، اور ان بنیادی حقوق میں سے جو آرٹیکل 9 سے 28 کے درمیان درج ہیں، ایک آرٹیکل 18 ہے جو یہ اپنے دست و بازو سے کسی بھی کاروبار، صنعت اور تجارت اور حرفت پیشے سے اپنے حلال روزی کمانے کے حق کو محفوظ کرتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہمارے شہروں میں کبھی ریڑھی لگا کر، کبھی کھوکھے لگا کر، اچھا، یہ قانون تو عمر گیلانی صاحب آپ نے بتا دیا ہے، اب ذرا ایک بات اور بتائیے گا کہ ایک ریڑھی والا جو ہے وہ دن بھر میں اگر ہم ایک اندازے کے تحت بھی بات کریں تو 2 سے 2.5 ہزار روپے میکسیمم جو ہے اپنا پروفٹ رکھتا ہوگا، 2 سے 2.5 ہزار روپے کا منافع اس کا ہوتا ہوگا۔ تو ان کے کیس میں عمر صاحب آپ نے ان سے فیس لی ہے یا آپ نے رعایت دے دی ہے فیس کی اپنی ان کے کیس سننے کے بعد؟ نہیں، میں اس کے جو حقائق تھے، یہ ہمارے گھر کے قریب ایک کچی آبادی میں کچھ لوگ رہتے ہیں، وہ اس کو لے کر، اس کے کیس کو لے کر میرے پاس آئے، تو اس کے حقائق کو جب میں نے دیکھا تو آپ یقین جانیں کہ مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہوئی جتنی آپ کو ہوئی ہے، اور اس کے تمام کیس میں نہ صرف میں فیس نہیں لے رہا بلکہ اس کے جو اخراجات ہیں
وہ بھی الحمدللہ ہم اپنی طرف سے ادا کر رہے ہیں کیس کے. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ اس فرمان اللہ کی کہانی یہ بیچارہ اکیلا تو نہیں ہے. ہمارے تمام شہروں میں تمام لوگ جو اپنے محنت سے روزی کماتے ہیں ان کو سرکاری اہلکاروں کی طرف سے ہراساں کیا جاتا ہے اور ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے، ان سے بھتے وصول کرنے کے لیے ان کے اوپر اس طرح کے غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. تو مجھے خوشی یہ ہے کہ پاکستان کے اچھے لوگ، پاکستان کے سمجھدار لوگ اب اس مسئلے کی طرف توجہ دے رہے ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے یہ ہنستے بستے شہر جو ہیں ان میں ان لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع نہ ہوں. اچھا بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھیں تجاوزات کے خلاف تو قانون موجود ہے، غیر قانونی تجاوزات اگر ہیں تو اس کے خلاف قانون موجود ہے اور اس کے تحت کارروائی بھی ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ریڑھی ہٹائی ہے، انہوں نے غیر قانونی تجاوزات کے قانون جو ہے وہ لاگو کیا، لیکن یہ دنیا بھر میں اگر اس قانون کی بات کی جائے تو مجھے لیگل پوائنٹ یہ بتائیے گا کہ کہیں پر بھی اس قسم کا کوئی کیس آتا ہے تو ججز جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ رعایت دے دیتے ہیں. پر یہاں ایک کلفی والے کے اوپر جو کہ اپنا گھر چلا رہا ہے، ایک چھوٹے سے جرم کے تحت، غیر قانونی تجاوزات کے تحت آپ نے 5 لاکھ کا جرمانہ لگا دیا. میں عرض کر دوں اس میں ایک تو پہلی بات یہ کہ پوری دنیا میں یہ اسٹریٹ وینڈرز ہوتے ہیں اور نیو یارک میں شہر میں مثال کے طور پہ 30,000 لوگ فوڈ کارٹس اور فوڈ ٹرکس لگاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے قانون فرمان اللہ پہ جو مقدمہ بنایا گیا وہ سیکشن 46A CD آرڈیننس کا ہے، جس کا بغیر لائسنس کے ریڑھی چلانے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بغیر لائسنس کے ریڑھی چلانے کا جو جرمانہ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی سیکشن 105 ریڈ وتھ 6 شیڈول میں ہے وہ 400 روپے ہے. وہ والا مقدمہ اس پہ چلایا ہی نہیں گیا. اس کو دہشت زدہ کرنے کے لیے اس پہ 46A جو کہ سرکاری املاک پہ قبضہ گیری کی شک ہے، مقدمہ الزام اس پہ ریڑھی بغیر لائسنس کے چلانے کا تھا اور مقدمہ اس کے اوپر سرکاری زمین پہ قبضے کا بنایا گیا. اور یہی وہ دھونس دھاندلی ہے جس کے خلاف ہم نے اپیل کیا کہ مطلب یا تو اس کی کوئی اس کے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہو سکتی نا کہ بھئی مقدمہ اس پہ یہ والا ڈال دیا گیا کہ قبضہ کیا گیا سرکاری املاک. جی بالکل. دیکھیں یہ فرمان اللہ کا کیس جو ہے یہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کی توجہ اس مسئلے کی طرف مبذول کی ہے، کیونکہ یہ ہراساں جو ہے چھوٹے کاروباریوں کو، چاہے وہ کھوکھے والے ہوں، ریڑھی والے ہوں، ان کو طرح طرح سے سرکاری اہلکار ہراساں کرتے ہیں اور یہ اس قسم کے واقعات آئے روز ہوتے ہیں. اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، اس کا صرف جرم یہ تھا کہ یہ اپنی دست و بازو سے اپنے بچوں کے لیے چلے جی اللہ کرے کہ اب یہ جلدی رہا بھی ہو جائیں. پروانہ تو ان کو مل گیا ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ ان کو جلدی سے جیل سے رہائی مل جائے اور بڑی اچھی بات ہے کہ ان کی سنوائی ہوئی ہے اور ان کی سزا کو معاف کیا گیا ہے، ختم کیا گیا ہے، ضمانت ان کی ہو گئی ہے. ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب. بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے. بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز. بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.